بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، یہ ہمارا تفسیر قرآن کا 11واں حصہ ہے، تو آج شروعات کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک جو لوگ کافر ہو چکے ہیں برابر ہے چاہے تم ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، مطلب یہ ہے کہ چاہے تم ان کو اللہ سے اور آخرت سے ڈراؤ یا مت ڈراؤ، وہ ایمان نہ لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اور اللہ تبارک و تعالی نے سیل مار دی ہے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ چکا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7، یہ دو آیتیں ہم نے ابھی تلاوت کی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ سورہ بقرہ کی جو پہلی 5 آیتیں تھیں، یعنی اب تک جو ہم پڑھتے آ رہے تھے، تو ان 5 آیتوں میں قرآن کریم کا کتاب ہدایت اور ہر شک اور شبہ سے بالا تر ہونا یہ بیان کیا گیا، اور اس کے بعد ان خوش نصیب لوگوں کے بارے میں بیان کیا گیا جنہوں نے قرآن کریم کے ذریعے سے ہدایت حاصل کی، یعنی پورا فائدہ اٹھایا۔ اس میں خاص طور پہ جو مومنین ہیں اور متقین کی جو جماعت تھی، ان کی ساری علامتیں، ساری نشانیاں وہ ابھی تک بیان ہوتی آ رہی تھی کہ کس طریقے سے جو ہے متقین جو ہے وہ ایمان کیسے رکھتے ہیں، ایمان بالغیب، اقامت صلاۃ، انفاق فی سبیل اللہ۔ پھر دوسری آیتوں میں اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی سابقہ کتابیں اور قرآن کریم پر ان کا جو ایمان ہے اور آخرت پر جو ایمان ہے، یہ ساری ان کی صفات بیان کی گئی۔ اب اس کے بعد یہاں سے اب جو ہے ہمارے تفسیر کا ایک نیا باب، ایک نیا پیراگراف جو ہے وہ یہاں سے اس کی شروعات ہو رہی ہے۔ اب ہم جو یہاں پہ اب آگے جو تذکرہ کریں گے، اس کے بعد جو 15 آیتیں ہیں، ان 15 آیتوں میں ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے ایمان کی ہدایت کو قبول نہیں کیا بلکہ انکار کیا اور عناد سے یعنی دشمنی سے پیش آئے۔ اور یہ جو جماعت ہے اس کے بھی 2 گروہ ہیں۔ جنہوں نے اللہ کا انکار کیا ان کے 2 گروہ تھے۔ ایک تو وہ جنہوں نے کھل کر مخالفت کی، انکار کیا، مخالفت کا راستہ اختیار کیا۔ قرآن کی اصطلاح میں ایسے لوگوں کو کافر کہا گیا ہے۔ تو میں آپ کو پہلے تو کافر کا بھی تھوڑا سا مفہوم بتا دیتا ہوں، چونکہ ہمارے انڈین میڈیا میں کافر اور بہت سارے لوگ کافر کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ کافر کے معنی صرف اتنے ہوتے ہیں، انکار کرنے والا، جس نے کسی بات کو قبول نہیں کیا، انکار کیا، ریجیکٹ کیا، ڈینائی کیا، اس کو کافر کہتے ہیں۔ تو اب ہم جو 2 گروہ کا یہاں پہ ذکر کرنے والے ہیں، ان میں بھی ایسے ہی 2 گروہ ہیں۔ ایک تو وہ ہے جنہوں نے کھل کر انکار کیا، جیسے ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، ابو سفیان تھا، اور مشرکین مکہ کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، عتبہ ہے، ربیعہ ہے، شیبہ ہے، ولید ہے، مغیرہ ہے، امیہ بن خلف ہے، یہ پوری فہرست ہے اس کے اندر جنہوں نے انکار کیا۔ یہ پورے کے پورے کافروں کی فہرست میں آتے ہیں۔ اب دوسرا وہ گروہ ہے جو اپنی اخلاقی پستی اور دنیا کی ذلیل اغراض کی بنا پر وہ یہ جرت نہیں کر سکا کہ علل اعلان جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر سکے یا پھر
قرآن پاک جو ہے اس کا انکار کر سکے، اسلام کا اور ایمان کا انکار کر سکے، بلکہ دھوکہ اور فریب کا راستہ انہوں نے اختیار کیا۔ کیسے؟ یہ وہ طبقہ تھا جب یہ مسلمانوں کے پاس جاتے تو کہتے کہ ہم تو مسلمان ہیں، قرآن اور اس کی ہدایات کو مانتے ہیں اور تمہارے ساتھ ہیں ہم لوگ، اور دلوں میں ان کے کفر اور انکار ہوتا تھا۔ اور جب وہی لوگ یہود و نصارہ کے پاس جاتے تو ان سے کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، کفار و مشرکین کے پاس جاتے تو ان سے جا کر کہتے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے عقیدے پر ہے اور تمہارے ساتھ میں ہیں۔ مسلمانوں کو دھوکہ دینے اور ان کے راز معلوم کرنے کے لیے ہم ان سے ملتے ہیں، یعنی کفار و مشرکین کے پاس جا کر یہ کہتے کہ مسلمانوں سے جو ریلیشن اور تعلق ہے وہ تو یہ معلوم کرنے کے لیے ان کی کیا پلاننگ چل رہی ہے۔ تو یہ جو گروہ تھا، اس گروہ کو قرآن کی اصطلاح میں منافق کہا گیا ہے۔ منافق، ایسے لوگ منافقین کہلائے، اور عبداللہ ابن ابی ابن سلول یہ ان منافقین کا سرغنہ، اس گروہ کا سردار کہلایا۔ تو یہ 15 آیتیں جو قرآن کو نہ ماننے والوں کے متعلق نازل ہوئی ہے، ان میں سے مذکورہ 2 آیتوں میں، یعنی ابھی جو 2 آیتیں میں نے تلاوت کیا ہوا ہوں، اس میں صرف کفار کا ذکر ہے، جنہوں نے انکار کیا ان کافروں کا ذکر ہے، اور آگے کی 13 آیتوں میں منافقین کا ذکر ہوگا، ان کے متعلقہ حالات اور علامات اور ان کا انجام جو ہے وہ بیان کیا جائے گا۔ تو ان تمام آیات کی جو تفصیل ہے اس پر نظر ڈالنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم نے سورہ بقرہ کی ابتدائی 20 آیتوں میں ایک طرف تو چشمہ ہدایت کا پتہ دے دیا کہ وہ قرآن ہے، اور دوسری طرف تمام اقوام عالم کو اسی ہدایت کے قبول یا انکار کے معیار سے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک ہدایت یافتہ طبقہ جن کو مومنین اور متقین کہا جاتا ہے، دوسرے ہدایت سے انحراف اور انکار کرنے والے جن کو کافر یا منافق کہا جاتا ہے۔ تو پہلی قسم وہ ہے جن کا راستہ صراط الذین انعمت علیہم میں طلب کیا گیا ہے، اور دوسری قسم وہ ہے جن کے راستے سے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں پناہ مانگی گئی ہے۔ تو قرآن کریم کی اس تعلیم سے ایک اصولی مسئلہ یہ بھی نکل آیا کہ اقوام عالم کے حصوں یا گروہوں میں ایسی تقسیم جو اصول پر اثر انداز ہو سکے وہ صرف اصول اور نظریات ہی کے اعتبار سے ہو سکتی ہے۔ نسب، وطن، زبان، رنگ اور جغرافیائی حالات ایسی چیزیں نہیں جن کے اشتراک یا اختلاف سے قوموں کے ٹکڑے کیے جا سکے۔ قرآن کریم کا اس بارے میں واضح فیصلہ بھی سورہ تغابن میں اللہ نے خود فرمایا، خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، یعنی اللہ نے تم سب کو پیدا کیا، پھر کچھ لوگ تم میں سے مومن اور کچھ لوگ تم میں سے کافر ہو گئے۔ یعنی پیدا تو اللہ نے کیا، سب کو اللہ نے پیدا کیا، لیکن اللہ کے پیدا کیے ہوئے ان بندوں میں سے کچھ مومن اور کچھ کافر ہو گئے۔ تو جو اوپر بیان کی گئی آیتیں ہیں، ان 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کا ذکر فرمایا ہے جو اپنے کفر اور انکار میں ضد اور عناد تک پہنچ گئے تھے، اور اسی ضد کی وجہ سے وہ کسی حق بات کو سننے اور روشن دلیل کو دیکھنے کے لیے بھی تیار نہ تھے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہی سنت رہی ہے کہ ان کو ایک ایسی سزا اسی جہان میں نقد یہ دے دی جاتی ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے، کانوں آنکھوں کو حق اور صدق کے قبول کرنے سے بند کر دیا جاتا ہے۔ ان کا حال حق اور صدق کے بارے میں ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا نہ ان کو سمجھنے کی عقل ہے، نہ دیکھنے کے لیے آنکھیں ہیں، نہ سننے کے لیے کان ہیں۔ آخر آیت میں ایسے لوگوں کا عذاب عظیم میں مبتلا ہونا ذکر کیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے میرے محترم دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے ہمارے آج کے زمانے میں جو لوگ پتھروں کی پرستش کرتے ہیں، درختوں کی پرستش کرتے ہیں، ندی نالوں کی پرستش کرتے ہیں، کیا ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اسلام ایک حق مذہب ہے؟ اسلام کی حقانیت کو وہ جانتے نہیں؟ بالکل جانتے ہیں، لیکن
ان کے اندر کا جو گھمنڈ ہے، ان کے اندر کی جو انا ہے، ان کے اندر کا جو کبر ہے، اس نے کیا کیا؟ ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، مہر سیل مار دی ہوئی ہے۔ ان کے آنکھیں ہوتے ہوئے بھی نظر آ رہا ہے ان کو، لیکن حق کو قبول کرنے کے لیے انہی آنکھوں پہ پردہ چڑھ گیا ہے۔ تو یہی مثال دے کر وہ سمجھا رہے ہیں۔ اب اس کے بعد جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو دیکھو، اصطلاح شریعت میں جن چیزوں پر ایمان لانا فرض ہے، ان میں سے کسی چیز کے انکار کرنے کو کفر کہتے ہیں۔ مثلا ایمان کا خلاصہ یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے ہیں اور اس کا ثبوت قطعی اور یقینی، اس کا ثبوت جو ہے وہ یقینی ہے، ان سب چیزوں کی دل سے تصدیق کرنا، یہ ایمان ہے، اور اسے حق سمجھنا۔ اس لیے جو شخص اللہ کے نبی کی ان تعلیمات میں سے کسی بھی ثبوت یقینی اور قطعی، ہر کسی کو، کسی ایک کو بھی حق نہ سمجھے، اس کی تصدیق نہ کرے، اس کا انکار کرے، تو وہ شخص کافر کہلائے گا۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے یہ بتلایا گیا ہے کہ یہ ضدی اور دشمنی رکھنے والے کفار جو حقیقت کو پہچاننے کے باوجود، مطلب ایسا نہیں ہے کہ مکہ کے جو مشرکین تھے یا ہمارے آج کے زمانے کے بھی جو مشرکین اور کفار ہیں، میں نے جیسا کہا سب معلوم ہے ان کو کہ اسلام حق ہے، لیکن یہ تذکرہ کیا جا رہا ہے ان مشرکین کے بارے میں اللہ کے نبی کے زمانے میں جو تھے، جو حقیقت کو پہچاننے کے باوجود کفر اور انکار پر جمے ہوئے ہیں، یا اپنے تکبر یا اپنی انانیت کی بنا پر کسی حق بات کو سننے اور روشن دلائل کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کی اصلاح اور ایمان کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے مؤثر ثابت نہ ہوں گی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوشش کرنا اور نہ کرنا ان کے حق میں برابر ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ کے نبی نے اپنے زمانے کے جو مشرکین تھے ان کو ایمان میں داخل کرنے کے لیے کیا نہیں کیا، دو مرتبہ شروع میں ہی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو آپ نے سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اقربا کو جمع کیا، ان کی کھانے کی دعوت کی، ایک مرتبہ نہیں کی، پہلی مرتبہ دعوت کی جس میں تقریباً 40 سے زیادہ لوگ تھے، اور آپ نے چاہا کہ پیار سے، محبت سے اور اکرام کے ساتھ میں ایمان کی دعوت کو پیش کیا جائے، تو ابو لہب کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ کیا تم نے ہم کو یہ فالتو بیکار کام کے لیے جمع کیا ہے؟ دوسرے دن پھر آپ نے دعوت کی، اس کے باوجود ان سارے لوگوں نے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کیا۔ اس کے بعد بھی اللہ کے نبی مایوس اور نا امید نہیں ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان سرداران قریش سے ملتے رہے، ان کو سمجھاتے رہے، لیکن ان کے سرداری کی جو انا تھی، جو کبر تھا، جو اکڑ تھی، اس کی وجہ سے وہ ایمان سے رکے رہے۔ تو اس کی وجہ اگلی آیت میں یہ بتلائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، سوچنے سمجھنے کے جتنے راستے تھے وہ سب بند ہیں۔ اس لیے ان سے اصلاح کی توقع رکھنا درد سری ہے، مطلب کوئی حاصل ہی نہیں ہے ایسے لوگوں کو سمجھا کر، بتا کر، اور ایسے لوگوں کے سامنے ایمان کو اور اسلام کو بار بار پیش کر کے، کیونکہ وہ انہوں نے پہلے ہی طے کیا ہے کہ تمہاری بات صحیح بھی رہیں گی، حق بھی رہیں گی، تب بھی ہم کو اس کو ماننا نہیں ہے۔ تو ایسا ہمارے آج کے زمانے میں بھی ہوتا ہے، بہت سارے امور میں، بہت ساری چیزوں میں، کہ ایک انسان وہ جانتا ہے کہ حق یہ ہے، ناحق یہ ہے، لیکن وہ اس لیے قبول نہیں کرتا ہے کہ اس کی انا، اس کی اکڑ، اس کا ایگو بیچ میں آ جاتا ہے، تو اس کے کانوں پر، عقل پر، ساری چیزوں کے اوپر تالے لگ جاتے ہیں۔ ان دونوں آیتوں سے معلوم ہوا کہ کفر اور ہر گناہ کی جو اصل سزا وہ آخرت میں ملیں گی، لیکن بعض گناہوں کی کچھ سزا دنیا میں بھی مل جاتی ہے۔ پھر یہ دنیا کی سزا بعض اوقات یہ شکل اختیار کرتی ہے کہ اصلاح حال کی توفیق سلب ہو جاتی ہے، انسان آخرت کے حساب و کتاب سے
بے فکر ہو کر اپنی نافرمانیوں اور گناہوں میں پڑا رہتا ہے اور اس میں اور آگے بڑھتا رہتا ہے، اس کی برائی کا احساس بھی اس کے دل سے جاتا رہتا ہے، ایسے حال کے متعلق بعض بزرگوں کا ارشاد ہے، ان من جزاء السیئۃ السیئۃ بعدہا وان من جزاء الحسنۃ الحسنۃ بعدہا، یعنی گناہ کی ایک سزا یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچ لاتا ہے، جس طرح نیکی کا نقد بدلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک نیکی دوسرے نیکی کو کھینچ لاتی ہے۔ یہ ایک عربی قول ہے۔ تو پتہ یہ چلا میرے محترم دوستو کہ گناہوں میں سے بعض گناہ تو وہ ہوتے ہیں دنیا میں بھی اس کی سزا ملتی ہے۔ ابھی میں آپ کو اس کا ایک موٹا اگزامپل دے کر آپ کو بتاتا ہوں۔ جیسے آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں یہ ملتا ہے کہ جو لوگ اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرتے ہیں ان کے عمر میں برکت ہوتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، اور جو لوگ ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں ان کی عمر بھی گھٹا دی جاتی ہے، رزق بھی گھٹا دیا جاتا ہے، اور جو اپنے ماں باپ کو دنیا میں جیسے ستائے گا اس کی اولاد بھی اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کریں گی۔ یہ بات آپ لوگوں نے سنے ہوں گے اور بیانوں کے اندر اکثر ہمارے علماء بیان کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہوں اس چیز کو۔ ایک نوجوان وہ اس کے باپ کو بری طرح سے مار رہا تھا، گھر کے اندر مارا ماری چل رہی تھی، اور میں اس راستے سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا لوگ جمع ہیں، مارا ماری چل رہی ہے، اور ایک نوجوان لڑکا جو ہے وہ اپنے والد کو مار رہا ہے۔ پھر لوگ وہاں پہ جو جمع تھے وہ ان کو چھڑانے لگے، جب تک اس کا باپ جو ہے وہ لہو لہان ہو چکا تھا۔ تو پھر ہم نے بھی اپنی گاڑی، میں بائک کے اوپر تھا، ایک طرف کھڑے کر کے ان کو الگ کیے، سمجھانے لگے، ارے بھائی کیا مسئلہ ہے، کیوں اس طریقے سے اپنے والد کے ساتھ میں تم سلوک کر رہے ہو؟ تو وہ نوجوان جو ہے وہ اڑا ہوا تھا کسی چیز کو لے کر کہ مجھے اسی وقت میں جو ہے شو روم سے کوئی بائک خریدنا ہے اور میرا باپ پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ مسئلہ ہم لوگ سلجھانے لگے تو باپ کا کہنا یہ تھا کہ اس کو جو ہے 1.5-2 لاکھ روپے والی بائک چاہیے، اتنے پیسے میرے پاس میں نہیں ہے، اس کو شائننگ مارنے کے لیے ویسی بائک خریدنا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی سستے والی جو بائک ہے، سستے والی ویسی کوئی بائک خرید لو، جیسے 65-70 ہزار روپے کی ہونڈا شائن آتی ہے، اسی طریقے سے پیشن پلس آتی ہے، ایسی کوئی بائک لے لو۔ تو یہ ماننے کو تیار نہیں ہے، یہ بولتا ہے کہ تمہارے پاس جو پیسے ہے وہ مجھے دے دو۔ تو میں نے پھر وہ نوجوان کو سمجھایا، میں نے کہا بھائی تم ایسا کیوں کر رہے ہو اپنے باپ کے ساتھ مارا ماری؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا، بولے مولانا مجھے یہ بتاؤ، ان کے پاس میں بھی جو پیسہ ہے یہ ان کا خود کا نہیں ہے، بولے یہ ہمارے دادا کا مال ہے، ہمارے دادا کی پراپرٹی ہے، ہمارے دادا کا، انہوں نے کیا کمائے بولے اپنی زندگی کے اندر؟ بتاؤ نا، خون پسینہ کما کے انہوں نے کچھ کمائی کیا؟ یہ تو 3 بجے 4 بجے تو بستروں میں سے اٹھتے، بولے یہ ابھی تک ان کے یہ نوابی جو ٹھاٹ تھے وہ گئے نہیں، جو کچھ ہے ہمارے باپ ہمارے دادا پر دادا کا مال ہے، بولے وہ ہم کو نہیں دیں گے تو کس کو دیں گے؟ تو وہ نوجوان اس طریقے سے ضد کرنے لگا۔ اب ہم نے دونوں کو سمجھائے بجھائے، اس کے بعد میں اپنی بائک لے کے اپنے سفر پہ نکل گیا جہاں پہ میں جا رہا تھا۔ لیکن مجھے یاد آیا کہ جو نوجوان جس آدمی کو مار رہا تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے آج سے کچھ سال پہلے اسی انسان کو اپنے باپ کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس نے اپنے باپ کو مارا نہیں تھا اس زمانے میں، لیکن باپ سے یہی جملے کہے تھے، ارے دونا بولے ہماری پراپرٹی ہمارے نام پہ کر کے۔ تو باپ نے کہا بھائی تمہاری پراپرٹی کہاں سے آئی؟ تو بیٹے نے، ہم لوگ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور بھی کچھ علماء تھے، بزرگ لوگ تھے، باپ بیٹوں کے درمیان میں مسئلہ حل کرنے گئے تو اس بیٹے نے یہی جملہ کہا تھا، تمہارے پاس جو کچھ ہے تمہارا تھوڑی ہے، بولے وہ تم نے کون سا خون پسینہ بہا کر کمایا ہوا ہے؟ سب ہمارے باپ دادا پر دادا کی پراپرٹیاں ہے، بولے قبضے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تمہارا خون پسینے کا رہتا تو بات الگ تھی، ارے دے دو ہمارے حصے ہم کو کر کے، سب کے الگ الگ کر کے دے دو نا، بولے زبردستی اپنا اجگر سانپ کے جیسا اٹالا ڈال کے بیٹھے ہمارے دادا پر دادا کی پراپرٹیوں پہ۔
وہ جو انسان تھا جس کے بیٹے نے آج جو اپنے باپ کو مارا ماری کر کے خون میں لہو لہان کر دیا تھا، میں خود تھا اس مجلس میں، اسی باپ کو اپنے باپ کے ساتھ میں یہ جملے بولتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو اس نے اپنے باپ کو اس مجلس میں علماء کے سامنے، اللہ والوں کے سامنے جو ذلیل کیا تھا، آج اس کا بیٹا سود سمیت اصول کر رہا تھا۔ اس نے تو خالی زبان سے اپنے باپ کے جگر کو اور دل کو چھلنی کیا تھا، لیکن آج اس کا بیٹا ایسا مارا ماری کر کے دے بوکانڈی کے اوپر، دے کمبر میں لات، مارا ماری کر کے جو ہے اس سے اصول کر رہا تھا اور باپ کو یہ احساس دلا رہا تھا۔ تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، گاڑی چلاتے چلاتے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا اے اللہ، اتنے جلدی، اللہ اکبر، یعنی تیرا انتقام اتنا تیز ہے کہ اس نے اپنے باپ کے ساتھ میں جو سلوک کیا تھا، اس وقت بھی میں اس مجلس میں موجود تھا، آج اس کے بیٹے سود سمیت جو اس نے اپنے باپ کے یعنی ان کے دادا کے ساتھ باپ نے جو سلوک کیا تھا، اولادیں اپنے باپ کے ساتھ وہی سلوک کر رہی ہے۔ تو مجھے جو ہے نا یہ جملے ابھی اس لیے مجھے وہ واقعہ یاد آیا جو یہ جو تفسیر میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نے معارف القرآن کے اندر یہ جو بات لکھی ہے کہ بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں، آخرت میں تو آپ کو اس کا جزا یعنی اس کا بدل ملتا ہی ہے، دنیا کے اندر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ ویسے کو اس کا بدل دے دیتے ہیں۔ اور ایسے ہی ایک اور واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ ابھی میں نے میرے خیال سے ابھی تھوڑے دن پہلے ایک سبق دیا تھا کہ جو لوگ حضرت جی مولانا سعد صاحب کی شان میں گستاخیاں کرنے والے ہیں یا مرکز نظام الدین پہ کیچڑ اچھالنے والے ہیں، جتنے بھی چینل، تو اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے اور اللہ کا عذاب اور عتاب بڑا سخت ہے کہ تھوڑے دنوں میں ہی اس کا رزلٹ یہ سامنے آیا کہ وہ سارے چینل خساروں میں چلے گئے، انہوں نے آدھے سے زیادہ اپنے امپلائیز کی جو ہے کٹوتی کر دی۔ اور یہ جتنے چلانے والے نیوز اینکر ہے، میں نے اس میں لکھا تھا کہ تھوڑے دنوں میں ان کے بھی روانگی کے آداب ہونے والے ہیں، کیونکہ انہوں نے سب نے مل کر گورنمنٹ کو ایک اپلیکیشن دیا، ایک درخواست دی کہ ہمارے پاس کھانے کو بھی نہیں ہے، ہم دانے دانے کو محتاج ہو چکے ہیں، اس لیے گورنمنٹ ہماری کچھ مدد کرے تو ہم یہ چینل چلا سکیں گے۔ ایسا میں نے دیا ہوا ہوں، ایک سبق ہے، ایک بیان ہے، میرے چینل کے اوپر ہی ہے۔ اس کے نیچے ایک صاحب نے جو ہے انہوں نے کمنٹ کیا اور انہوں نے لکھا، بولے مولانا یہ بات بالکل برحق ہے کہ جو انسان بھی اللہ کے کسی مقبول بندے کو ستاتا ہے، اس کے اوپر فوراً اللہ کی طرف سے دنیا میں بھی پکڑ آتی ہے۔ اور انہوں نے ایک واقعہ لکھے کہ بولے میرے اپنے گاؤں کے اندر ایک آدمی وہ نیک لوگوں کی بیویوں کے اوپر تہمتیں لگایا کرتا تھا، اس کی عادت ہی تھی، جو نیک لوگ ہیں ان کے بیویوں کے اوپر تہمت لگانا، تہمت، فلانے دیندار کی بیوی ایسی، فلانے 4 مہینے جانے والے کی بیوی ویسی، اس طریقے سے نیک لوگوں کے بیویوں پر تہمتیں لگاتا تھا۔ اللہ معاف کرے بولے مولانا، اس کی خود کی بیوی ایک جو نچلے طبقے کا انسان ہوتا ہے ویسے طبقے کے ایک آدمی کے ساتھ میں بھاگ کے چلے گئی، اس کی خود کی ہی بیوی، جو دوسروں کے بیویوں پہ تہمتیں لگایا کرتا تھا، اس کی خود کی بیوی ایک نچلی ذات کا جو انسان ہوتا ہے نچلے طبقے کا، ویسے ایک آدمی کا ہاتھ پکڑ کے اس کے ساتھ میں بھاگ کے چلے گئی۔ اللہ معاف کرے، کیوں؟ بہت کھجلی تھی اس کو دوسروں کے بیویوں پہ تہمت لگانے کی، دوسروں کے بیویوں کی برائیاں بیان کرنے کی، نیک لوگوں کے بیویوں کے بارے میں لوگوں کے سامنے جو ہے چٹخارے لے لے کر ان کا تذکرہ کرنے کی، اس کی خود کی جورو وہ اس کے ساتھ میں بھاگ گئی اور اس نے اس کو گابھن کر کے 3-4 بچے بھی پیدا کر دیا، بولے اسی کی جورو کو۔ اللہ معاف کرے میرے محترم دوستو، یہ میں نہیں بول رہا ہوں، یہ کمنٹ کیا ہوا ہے، آپ پڑھ سکتے اس کے نیچے جا کر۔ تو اس کے لیے یہ خدا کا نظام ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ کہ جو دنیا کے اندر ایسے کچھ اعمال ہوتے ہیں اس کا عذاب اس انسان کی طرف پلٹ کر آتا ہے، فوراً اس کی طرف آتا ہے۔ دنیا میں بھی اللہ ایسوں کو دکھاتے ہیں، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ایسوں کو بتاتے ہیں، اور دنیا میں بھی جو ہے اس گناہ کی سزا ان کو بھگتنا پڑتی ہے۔
یہ بات اور ہے کہ مرنے کے بعد آخرت میں تو ان کو بھگتنا ہی بھگتنا ہے۔ تو بہرحال آخر میں نے ایک عربی قول بھی پڑھا تھا، اور اس کے بعد میں ایک اور حدیث حضرت مفتی صاحب نے لکھی ہے کہ حدیث میں ہے کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے۔ جس طرح سفید کپڑے پر ایک سیاہ نقطہ انسان کو ناگوار نظر آتا ہے، پہلے نقطہ گناہ سے بھی انسان پریشان ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس نے اس گناہ سے توبہ نہیں کی، دوسرا گناہ کر لیا، تو ایک دوسرا کالا دھبا جو ہے اس کے دل پہ لگ جاتا ہے۔ اسی طرح ہر گناہ پر سیاہ دھبے لگتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ جو سیاہی ہوتی ہے، یعنی یہ جو کالا پن ہوتا ہے، وہ اس کے پورے دل کو کالا بنا دیتا ہے۔ اور جب اس کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ اس کا پورا دل گناہوں کے کثرت کی وجہ سے کالا ہو جاتا ہے، تو نہ وہ کسی اچھی چیز کو اچھا سمجھ سکتا ہے، نہ بری چیز کو برا سمجھتا ہے۔ وہ کتے اور سوروں کے جیسا ہو جاتا ہے، پھر نہ اس میں نیکی کی تمیز ہوتی ہے، نہ اس میں بدی کی تمیز، کیونکہ جیسے کتے ہوتے ہیں، سور ہوتے ہیں، جانور ہوتے ہیں، وہ جانور ہی ہے وہ انسان کی شکل میں، کیونکہ گناہ کر کر کے اس کا دل پورا کالا ہو چکا ہے، سیاہ ہو چکا ہے، اور وہی سیاہی کی وجہ سے اب اس کے اندر کی تمیز ختم ہو گئی کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، کچھ معلوم نہیں ہے اس کو۔ غرض نیکی بدی کا امتیاز اس کے دل سے اڑ جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا اسی ظلمت و سیاہی کا نام قرآن کریم میں اللہ نے رانا، یعنی کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اور ترمذی نے صحیح سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کر لے تو صاف ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، ہر مسلمان نے اپنے دل کی حفاظت کی بہت زیادہ جو ہے اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا جو دل ہے، دل اس کو ہم گناہوں سے کیسے محفوظ رکھیں، کیونکہ دیکھو دل ایک بار سیاہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس میں خیر جو ہے نا، خیر اس کے اوپر، خیر کا اس کے اندر اثر نہیں ہوتا ہے۔ تو اس آیت میں جو ازلی کافر ہے ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعظ و نصیحت کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر قرار دیے گئے، مگر ان کے ساتھ علیہم کی قید لگا کر یہ بتلا دیا کہ یہ برابری کفار کے حق میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں نہیں، بلکہ ان کو تو تبلیغ و تعلیم اور اصلاح خلق کی کوشش کا ثواب بہرحال ملے گا۔ اسی لیے پورے قرآن کریم کی کسی آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں کو بھی دعوت ایمان دینے سے روکا نہیں گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص دعوت دین اور اصلاح کا کام کرتا ہے، خواہ مؤثر ہو یا نہ ہو، اس کو بہرحال اپنے عمل کا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اب یہ بھی چیز ایک سمجھنے کی ہے کہ آپ جو عمل کر رہے ہو، آپ کی بات کو کوئی قبول کرے نہ کرے، اگر آپ اپنے عمل میں مسلسل اس کی جد و جہد میں لگے ہوئے ہو، آپ کرتے رہو، آپ کا جو کرتے رہنا ہے مسلسل، بھلے اس کا کوئی رزلٹ اور نتیجہ آپ کے سامنے نہ آئے، لیکن اس کا اجر و ثواب آپ کو ضرور ملے گا۔ اور مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، ہمارے حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک واقعہ سناتے تھے، میں نے خود حضرت مولانا سے سنا ہوں یہ واقعہ۔ ہمارے مولانا فرماتے تھے، بولے ایک مرتبہ ہم لوگ جماعت میں کرناٹکا کے کسی علاقے میں چل رہے تھے، تو ایک بستی کے اندر ہماری جماعت پہنچی، اور میاں جی محراب ہمارے اکابر میں، ہمارے بڑوں میں ایک بزرگ تھے ہمارے، تو حضرت میاں جی محراب وہ جماعت کے امیر تھے۔ تو حضرت مولانا فرماتے تھے کہ ہم لوگ جب اس مسجد میں پہنچے تو وہاں پہنچنے کے بعد میں دعا کی ایک کتاب لے کر ایک کونے میں کوئی دعا یاد کرتے بیٹھ گیا۔ میاں جی محراب میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ مولانا، اس مسجد میں آنے کے بعد سب سے اونچا عمل
کیوں نہیں کیا؟ تو میں نے پوچھا حضرت سب سے اونچا عمل کیا ہے، سب سے اونچا عمل کیا کرنا چاہیے تھا؟ بولے دیکھو سب سے اونچا عمل یہ ہے کہ تم 2 رکعت نماز پڑھتے، اللہ کے آگے روتے گڑ گڑاتے اور یہ فکر کرتے کہ اے اللہ اس بستی میں 100% تیرا دین کیسے زندہ ہو جائے۔ تو میاں جی محراب نے فرمایا ہمارے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، بولے مولانا تمہاری اس فکر پر کڑھن پر اسی وقت میں اس بستی میں 100% دین زندہ نہیں ہوتا تھا، لیکن آنے والے سال 2 سال 10 سال 100 سال کے بعد بھی اگر اس بستی میں 100% دین زندہ ہو جاتا تھا تو تمہارا نام عمل بھی اس سے خالی نہیں رہتا تھا، اللہ تم کو بھی اس کا اجر و ثواب عطا فرماتے تھے، کیونکہ تم نے بھی اس بات کی فکر کی تھی اس بستی میں 100% اللہ کا دین وہ کیسے زندہ ہو جائے۔ تو اس کے لیے میرے محترم دوستو ہمارا آج کا وقت ختم ہو گیا، ان 2 آیتوں کی تفسیر آج مکمل ہو چکی ہے، انشاءاللہ آج اس کے کل جو ہے اس کے آگے کی آیتیں ہم لیں گے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اسی طریقے سے محترم دوستو ہمارا ایک چھوٹا سا فاؤنڈیشن ہے، اصلاح معاشرہ فاؤنڈیشن، جس کے تحت میں ہم بزرگ ریٹائرڈ ائمہ اور علماء کو پینشن دیتے ہیں۔ تو آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے آپ ہمارے فاؤنڈیشن کا زیادہ سے زیادہ تعاون فرمائیں۔ ہم آج کی تاریخ میں ایسے 22 بزرگ ہیں جن کو ہر مہینے 2000 روپے ڈائریکٹ ان کے اکاؤنٹ میں پہنچا رہے ہیں۔ تو آپ کا بھی اگر ہم کو تعاون ملے گا، اس کے علاوہ ہم نے اصلاح معاشرہ کے لیے فاؤنڈیشن کے لیے ایک چھوٹا سا آفس خریدا ہے جس کی قیمت تقریباً 10 لاکھ روپے ہیں، اور ابھی تک اس کا قرض باقی ہے، ہم نے وہ ادا نہیں کیے ہوئے ہیں۔ تو میری آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے اس کے لیے بھی آپ رمضان کے اس مبارک مہینے میں ہمارا تعاون فرمائیے، ہمارے فاؤنڈیشن کا تعاون فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہان میں بہترین بدل عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔